بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نماز کا ٹائم گزر جائے وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی کے طریقے انشاءاللہ تعالی میں پہلے اردو میں اور پھر تھوڑا سا انگلش میں بھی سمرائز کر دوں گا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی سورج طلوع ہو گیا، تو اب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ جب گزر جائیں اس کے بعد ہی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سورج طلوع کے اگلے جو 20 منٹ ہیں یہ 20 منٹس مکروہ وقت ہے، اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور آج کی فجر جو قضا ہوئی ہے آج ہی دحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی کہ جو ظہر سے پہلے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر پڑھتے ہیں نا آج کی فجر، تو 2 سنتیں بھی پڑھیں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ اور اگر آج کی فجر آج دحوہ کبریٰ سے پہلے نہیں پڑھی بلکہ ظہر کا ٹائم جیسے شروع ہو گیا، ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد پڑھی یا زندگی میں کبھی بھی پڑھی، تو اب کیا ہوگا؟ صرف اور صرف 2 فرض قضا پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ اگر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو آج ہی اس کی قضا کی ادائیگی کرے یا کبھی بھی کرے تو وہ صرف فرض ہی پڑھیں گے، سنت نفل نہیں پڑھیں گے۔ عصر کا مسئلہ بھی سن لیں کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے عصر پڑھ لینی چاہیے، اور اگر آخری 20 منٹ شروع ہو گئے ہیں، سوئے رہ گئے، بھول گئے یا کسی بھی وجہ سے تاخیر ہوئی، تو یہ آخری 20 منٹ میں گو کہ عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر آج کی جو عصر ہے آج ہی پڑھنی ہے، چاہے غروب آفتاب میں 2 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، آپ نماز عصر آج کی پڑھیں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے شروع کر دی نماز، آپ کی جی ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، جیسے آخری 2 منٹ رہتے تھے، اب 2 منٹ میں 4 فرض تو نہیں پڑے جاتے، شروع کر دیا آپ نے اور سورج غروب ہو گیا، تو آپ کی یہ ادا ہی ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے، ادا ہو گئی۔ شروع کرنے سے مراد وہی ہے کہ فرض پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زور کے فرض پڑھ رہے تھے، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، یا مغرب کے فرض پڑھ رہے تھے اور عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، یا عشاء کے فرض پڑھ رہے تھے اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو یہ نماز ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ عشاء میں یہ کہ وتر قضا ہو جائیں گے تو وتروں کو پھر بعد میں پڑھیں گے، مگر اگر وتر پڑھ رہے تھے مثال ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ مگر ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ اتنی تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ اب عصر کا اگر ٹائم ختم ہو جائے اور پڑھی نہیں مثال ہے تو اس میں بھی صرف فرض ہی قضا کریں گے، وہ آج پڑھیں یا کل پڑھیں۔ اسی طرح مغرب ہے کہ مغرب کا ٹائم اس وقت تک رہتا ہے جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ یہ بعض لوگوں میں ہے نا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے مغرب کا، تو 40 منٹ ہوتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کم ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بس جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ اصل یہی ہے کہ مغرب کا بھی ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا روزانہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر فجر کا ٹائم 1.5 گھنٹہ ہے نا، مغرب کا بھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، مگر کیا فجر میں تاخیر مستحب ہے اور مغرب میں جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ بہرکیف اگر مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے یعنی عشاء کا شروع ہو جائے تو 3 فرض مغرب ہی پڑھیں گے، سنتے نفل نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح عشاء ہے، اگر عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کی بھی سنتے نفل نہیں پڑھیں گے، ہاں اس کے فرض اور وتر پڑھیں گے، فرض اور وتر پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ڈیلی کی نماز کا مسئلہ۔ اب میں قضاء عمری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
قضا عمری کا بیان شروع کرنے سے پہلے جمعہ کے بارے عرض کر دوں گا. اگر جمعہ کی جماعت نہیں ملی، یعنی کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ بقیہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جمعہ مل گیا ہے. مگر اگر امام نے سلام پھیر دیا اور کسی اور جگہ بھی جمعہ نہیں ملا تو چاہے ابھی جمعہ کا ٹائم باقی ہے، یعنی ظہر کا ٹائم باقی ہے، تو اب آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے. آپ ظہر پڑھیں گے. جمعہ نہیں ملا اور آج ہی ظہر کے وقت میں آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، تو اب جمعہ کی قضا نہیں ہوتی، ظہر پڑھیں گے اور پوری پڑھیں گے. اور یہ ادا ہے، قضا نہیں پڑھ رہے آپ. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اسی طرح عید کی نماز ہے، چھوٹی بڑی عید، وہ اگر جماعت نہیں ملتی آپ کو تو وہ بھی آپ کی مطلب اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے. ہاں مستحب ہے کہ آپ چاشت کے 4 نفل پڑھ لیں. وہ عید کی قضا نہیں پڑھ رہے، وہ آپ چاشت پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک ضمناً بات عرض کر دی میں نے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نفع مند ہوگی. قضا عمری مطلب ہی کتنے ہی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کی جائے. دیکھیے، ادائیگی سے پہلے تو یہ غور کر لیں کیا آپ کو واقعی نماز آتی ہے. نماز کی شرائط، فرائض، واجبات سارے سیکھ لیے ہیں. قرآن پاک درست تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہے. جی ہاں بالکل سب کچھ سیکھ لیا ہے. تو جی ہاں ضرور اب آپ اس کی قضا عمری کر لیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز کی آپ نے 5 نمازیں پلس وطر. وطر کو چھٹی نماز کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ 5 تو نمازیں ان کے فرائض مطلب، اور چھٹا کیا وطر. تو یوں تقریباً 20 رکعتیں روزانہ بنتی ہیں. اب چاہیں تو روزانہ 20 رکعتیں پڑھ لیا کریں اکٹھی. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وطر. یوں پڑھ لیں. اور چاہیں تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. اور قضا نماز جیسے 10 سال کی ہیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں ایکسٹرا. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیں. تو 10 سال کی نمازیں 10 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ادا ہو جائیں گی. اب 10 سال کی قضا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 دن میں ہی مکمل کرنے ضروری ہو گئی ہیں. پہلے سب سے تو توبہ کر لیں کہ یا اللہ عز و جل جو مجھ سے قضا نمازیں ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجھے نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور واقعی ندامت ہے، واقعی ارادہ ہے کہ ابھی نماز قضا نہیں کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے جو قضا کرنے کا گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا. مگر چونکہ ذمے پر نمازیں ہیں تو ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز. 3 مکروہ وقت جو ہیں نا، سورج چڑھنے کے اگلے 20 منٹ، ظہر سے پہلے مکروہ وقت اور غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، ان کے علاوہ کسی بھی وقت، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد، فجر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، کسی بھی وقت، عصر کے فرضوں کے بعد، پہلے، جب بھی آپ چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں. اگر قضا نمازوں کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں نا تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. صرف 3 وقت مکروہ ہیں، ان میں قضا نفل کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف نماز جنازہ. اگر اسی وقت تیار ہوا ہے اور مزید تاخیر نہ کریں وہ پڑھ لیں، مگر اس کے علاوہ کوئی قضا نمازیں آپ نے نہیں پڑھنی. تو یہ طریقہ ہے قضا نمازوں کی ادائیگی کا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن، یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی. اس کو خود بھی بار بار سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی اس معلومات سے فائدہ ہو. مزید معلومات کے لیے قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ ہے نماز کے احکام کتاب میں، جو کہ دعوت اسلامی نے چھاپا ہے.
اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ فجر کے فرض اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس دوران سورج طلوع ہو جائے تو وہ آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صرف فجر کا مسئلہ ہے، باقی 4 نمازوں کا تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ تو فجر کا یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو سلام پھیرنا ہے، مکمل کرنی ہے۔ اگر کر لیتے ہیں تو ادا ہو گئی، اگر اس دوران سورج طلوع کر آیا تو آپ کی وہ نماز ٹوٹ گئی ہے، آپ کو اس کی قضا پڑھنی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ قضا نمازوں میں پڑھنا کیا ہے، دیکھیے جیسے عام فرض پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، اسی طرح قضا نماز بھی پڑھ لیں، بالکل کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا یا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تخفیف علماء نے کی ہے کہ اگر کوئی 3 بار تسبیح رکوع سجدہ میں پڑھنے کی بجائے ایک بار پڑھ لے، اور فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ چونکہ پڑھنا واجب نہیں ہے تو اس کی بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ یہ کہہ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح پورا درود ابراہیمی اور ساتھ میں دعائے مغفورہ پڑھنے کی بجائے صرف اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ اور پورا درود پاک پڑھنے کی بجائے صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، تو یہ بھی کافی ہے، اس طرح بھی نماز ہو جائے گی۔ اور عام حالات میں جیسے کوئی ادا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جلدی ہے بہت زیادہ، تو اس طرح اگر وہ بھی درود پاک پورا پڑھنے کی بجائے صرف اتنا پڑھ کے سلام پھیرتے تو نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں جو پہلی آڈیو میں نے عرض نہیں کی، تو ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ پھر بھی کئی سوالات ہوں گے آپ لوگوں کے ذہن میں، تو وہ آپ قضا نمازوں کا طریقہ جو رسالہ ہے اس میں سے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازیں وقت پر ادا کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔